بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بادلوں سے بھی اوپر ایک جادوئی سلطنت تھی جسے چاند نگر کہا جاتا تھا۔ وہاں رنگ برنگی پریاں رہتی تھیں۔ ہر پری کے پاس ایک خاص جادو تھا۔ کوئی پھول کھلاتی تھی، کوئی بارشیں برساتی تھی اور کوئی ستاروں کو روشن کرتی تھی۔ انہی پریوں میں ایک ننھی سی پری تھی جس کا نام تھا نورا۔ نورا باقی پریوں سے مختلف تھی۔ اس کے پر چاندی کی طرح چمکتے تھے اور اس کی آنکھوں میں ہمیشہ حیرت اور محبت بسی رہتی تھی۔ لیکن نورا کے پاس کوئی طاقتور جادو نہیں تھا، اس لیے دوسری پریاں اکثر اس کا مذاق اڑاتی رہتی تھیں۔ وہ کہتی نورا کبھی بڑی پری نہیں بن سکتی۔ یہ سن کر نورا اداس ہوتی تو بہت تھی، مگر پھر بھی ہر کسی کی مدد کرتی رہتی۔ وہ زخمی پرندوں کا علاج کرتی، بھوکے خرگوشوں کو کھانا کھلاتی اور رات کو چھپ کر جنگل کے مرجھائے پھولوں پر چاندنی برساتی۔ ایک رات آسمان پر اچانک کالے بادل چھا گئے، زوردار ہوا چلنے لگی اور پورا جنگل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ چاند نگر کی سب سے بڑی جادوئی چیز یعنی روشنی کا درخت اپنی چمک کھونے لگا۔ وہ درخت پورے جنگل کی زندگی تھا۔ اگر وہ مکمل سوکھ جاتا تو تمام پریوں کی طاقت ختم ہو جاتی۔ سلطنت کی ملکہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے اعلان کیا جو بھی روشنی کے درخت کو بچائے گا اسے سلطنت کی سب سے بہادر پری مانا جائے گا۔ طاقتور پریاں فوراً اپنی جادوئی چھڑیاں لے کر نکل پڑیں، مگر نورا خاموش کھڑی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ شاید وہ کچھ نہ کر سکے۔ اسی رات ایک بوڑھی تتلی نورا کے پاس آئی۔ تتلی نے کہا اصل جادو طاقت میں نہیں دل میں ہوتا ہے، صرف سچا دل ہی روشنی کو واپس لا سکتا ہے۔ یہ سن کر نورا نے ہمت کی اور اکیلے ہی اندھیرے جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستہ بہت خطرناک تھا، درختوں کے درمیان عجیب آوازیں آ رہی تھیں، کہیں سرخ آنکھیں چمکتی، کہیں دھند میں سائے حرکت کرتے، لیکن نورا ڈری نہیں۔ چلتے چلتے اسے ایک زخمی ہرن ملا۔ ہرن کے پاؤں میں کانٹا لگا تھا۔ نورا نے فوراً کانٹا نکالا اور اپنے جادو سے اس کا زخم ٹھیک کر دیا۔ ہرن نے خوش ہو کر کہا تمہاری مہربانی کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ کچھ دور آگے ایک ننھا پرندہ اپنے گھونسلے سے گر گیا تھا۔ نورا نے اسے احتیاط سے واپس درخت پر پہنچایا۔ پھر اسے ایک اداس جگنو ملا جس کی روشنی بجھ چکی تھی۔ نورا نے اسے پیار سے کہا تم چھوٹے ضرور ہو مگر تمہاری روشنی بہت قیمتی ہے۔ یہ سنتے ہی جگنو دوبارہ چمکنے لگا۔ آخرکار نورا ایک پراسرار غار تک پہنچی۔ غار کے اندر ایک قدیم جادوگر تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور آنکھیں نیلی آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ جادوگر نے گرج دار آواز میں کہا اگر تم روشنی کا درخت بچانا چاہتی ہو تو تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنا ہوگی۔ نورا چونک گئی۔ اس کی سب سے قیمتی چیز اس کے چمکتے ہوئے پر تھے، کیونکہ انہی سے وہ اڑ سکتی تھی۔ کچھ لمحے نورا خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا اگر میرے پروں سے پورا جنگل بچ سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ یہ سن کر جادوگر مسکرایا اور بولا تم نے امتحان پاس کر لیا، اصل جادو قربانی اور محبت میں ہوتا ہے۔ اچانک نورا کے پروں سے سنہری روشنی نکلی اور پورے جنگل میں پھیل گئی۔ روشنی کا درخت دوبارہ زندہ ہو گیا، سوکھے پھول دوبارہ کھل گئے، دریا چمکنے لگے اور آسمان پر ہزاروں ستارے روشن ہو گئے۔ تمام پریاں حیران رہ گئیں۔ ملکہ نے نورا کو گلے لگایا، کہا آج سے تم صرف نورا نہیں بلکہ روشنی کی پری ہو۔ اس دن کے بعد کسی نے نورا کا مذاق نہیں اڑایا۔ سب کو سمجھ آ گیا کہ سب سے بڑی طاقت جادو نہیں بلکہ اچھا دل ہوتا ہے، اور نورا ہر رات چاندنی میں اڑتے ہوئے بچوں کو یہی سبق دیتی، مہربانی کی روشنی کبھی نہیں بجھتی۔ ایسی اور مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے منی ٹور یونیورس کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔